نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انسان پریشان تب ہو جاتا ہے، ٹینشن میں تب آ جاتا ہے جب انسان ساری زندگی محنت کرے، حلال کا روپیہ پیسہ جوڑ کے محنت مزدوری کر کے سارا دن مزدوریاں کرے، محنتیں کرے، جفا کشی کرے، پیسہ جمع کرے، حلال کا جمع کرے، جمع کرنے کے بعد اس کی زندگی کی سب جمع پونجی وہی ہو، پھر وہ اس سے کوئی چیز، کوئی پلاٹ خرید لے، کوئی مکان خرید لے یا کوئی شاپ خرید لے۔ وہ خریدنے کے بعد وہ دکان، وہ پلاٹ، وہ مکان، وہ جگہ اگر اس کو نصیب نہ ہو، کوئی بھی ظالم شخص اس کے اوپر قبضہ کر لے، اس کے اوپر ڈیرے جما لے، تو اس کے لیے اس سے زیادہ اور پریشانی اور ٹینشن اور ڈپریشن کی بات کیا ہوگی۔ اس نے یعنی ساری زندگی کا اس کا جو نچوڑ ہے، جو خلاصہ ہے، اس نے اپنی محنت سے کمایا، سب کچھ کیا اور اس کے اوپر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا۔ اب وہ قبضہ چھڑوانے کے لیے بھی اگر کہیں جاتا ہے، کسی بڑے کے پاس جاتا ہے، کسی کورٹ کچہری میں جاتا ہے، کہیں جاتا ہے، وہاں دھکے کھاتا ہے، تو اسے وہاں پر بھی دوبارہ سے پیسے دینے ہوتے ہیں، یعنی رشوت دینی ہوتی ہے۔ بغیر رشوت کے تو کام ہوتا نہیں، ہر جگہ اسے پیسے دینے ہوتے ہیں۔ اب اس کی جو جمع پونجی تھی اس نے وہاں لگا دی۔ اب وہ بیچارہ کیا کرتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، عاملوں کے پاس جاتا ہے، تو عامل حضرات بھی کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، ہم نے چلے کاٹے ہیں، ہم نے محنتیں کی ہیں، ہمیں بھی کچھ دو گے تو ہم آپ کا کام کریں گے، ورنہ ہم تو نہیں کر رہے۔ اب ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، بس اللہ کی رضا سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اور اگر کچھ کرنے کا سوچتے ہیں، کچھ کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے ہیں، تو اگلا جو قبضہ کر کے بیٹھا ہے وہ طاقتور ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے جسم کے اوپر کسی مرض نے قبضہ کر لیا ہے، یعنی کوئی ایسا لا علاج مرض ہے جس نے قبضہ آپ کے اوپر کر رکھا ہے، شوگر ہو سکتی ہے اس میں، ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے اس میں، کینسر ہو سکتا ہے اس میں۔ اب آپ وہ کینسر کے لیے لاکھوں روپے کہاں سے لاؤ گے؟ ہیپاٹائٹس آپ کو ہو چکا ہے، آپ اس کے لیے لاکھوں روپے کہاں سے لاؤ گے؟ آپ کی جمع پونجی سب جو تھی اب دواؤں کے اوپر آپ کی خرچ ہو چکی ہے۔ اب ان حضرات کے لیے آج جو مختصر پر اثر جو وظیفہ لے کے آیا ہوں، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت، ایک چھوٹی سی مختصر سی آیت ہے، اس کے پڑھنے سے الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جن کی جگہوں کے اوپر، پلاٹوں کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا، الحمدللہ بفضل اللہ اس آیت کے پڑھنے سے، اس وظیفے کے پڑھنے سے الحمدللہ انہوں نے وہ قبضہ چھوڑ دیا۔ اگر انہوں نے قبضہ نہیں چھوڑا، مزید انہوں نے جو ہے نا تنگ کرنا شروع کیا، جیسے یہاں سے پڑھائی شروع ہوئی وہ مزید تنگ کرنے شروع ہو گئے، تو وہ پھر اس دنیا سے بھی چلے گئے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، وہ پھر اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے قبضہ نہیں چھوڑا تو پھر وہ اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں۔ کوئی اگر لا علاج مرض ہے، اس آیت کے، اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ نے ساری دوائیاں کر لی، سب کچھ کر لیا، اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کیا کریں؟ صرف اور بس صرف اپنے جو تھوڑا بہت علاج جو کروا رہے ہیں اسے جاری رکھیں اور اس وظیفے کی طرف آ جائیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 45، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب اس کا آپ ترجمہ دیکھیں، دشمن کی اللہ رب العالمین نے جڑ کاٹ کے رکھ دی، دشمن کی اللہ رب العالمین نے جڑیں کاٹ کے رکھ دی۔ اگر آپ کو کوئی لا علاج مرض ہے تو اس کی جڑ بھی اللہ رب العالمین اس آیت کی وجہ سے، قرآن مجید کے چھوٹے سے وظیفے کی وجہ سے اس کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اگر کوئی دشمن ہے آپ کے ساتھ، اس نے ناجائزی کی ہے، قبضہ خالی نہیں کر رہا، اللہ رب العالمین اس کی بھی جڑیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ اگر وہ خالی کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو اس کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ اس عمل کی اب حضرات کو خصوصی طور پر اجازت ہے۔
ہاں جائز کیجئے گا، ناجائز نہیں کرنا. ناجائز کرو گے کل قیامت کے دن آپ نے ہی جواب دینا ہوگا میں بری الذمہ ہوں. اس عمل کی میں پھر خصوصی اجازت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.